اللہ 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 اللہ۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و سامعین و سامعات، ریاکاری کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے اور اس باب کی آخری حدیث کی تشریح کل کے درس میں کی جا رہی تھی، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف کھاتا ہوں، وہ اس بات سے کہ ریاکاری سے، شرک خفی سے میں خوف کھاتا ہوں، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ۔ پوچھا صحابہ نے شرک خفی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آدمی نماز پڑھے تو اس کو مزین کر کے پڑھے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھنے والے کی حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے، سامنے والے کو امپریس کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ نماز کی ابتدا یا نماز پڑھنے کے وقت اس کا خیال یہ بھی رہا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اگر درمیان میں یا ابتدا میں اس کی خواہش دل کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کسی انسان کو دکھائیں یا اس سے ہم تعریف بٹوریں یا اس سے اس کی واہ واہی لوٹیں، تو ایسی صورت میں اس کا وہ عمل باطل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے زیادہ ریاکاری کا فتنے کا خوف اس امت کے اوپر کیوں کھایا، اس کے وجوہات کا تذکرہ کل آپ کے سامنے کیا جا چکا تھا کہ دجال کے لیے ایک وقت متعین ہے، اس وقت میں وہ آئے گا، اس کے علامات ہوں گے، ہے نا، اور بعض مقامات پہ وہ جا بھی نہیں سکے گا جیسے مکہ میں یا مدینہ میں۔ لیکن یہ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی جتنا محترم مقام ہوتا ہے، جتنا معزز مقام ہوتا ہے، اس مقام پہ جا کر کے اس طرح کے برائی کے اندر آدمی ملوث ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس پریشانی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی شدت اس بات کو بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر کتنے خیر خواہ تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کا خوف اس امت کے سب سے عظیم ترین لوگ، سب سے پاک اور صاف لوگ، جن کو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جن کے ایمان کو معیار بنایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ ریاکاری کا خوف کھاتا ہوں، تو پھر ہم میں کا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کے تعلق سے اس کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور کتنے اپنے دل کی حفاظت اور دل کے اوپر پہرا لگانے کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ وہ خود کر سکتا ہے، اور کتنی اس کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس باب میں، اور کتنا محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا دل اس طرح کے خرافات سے، اس طرح کے ریاکاری سے محفوظ رہے۔ اور کبھی بھی کسی بھی انسان کو ریاکاری سے معمون نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم اس سے معمون ہو گئے اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے اندر اب ریاکاری نہیں آ سکتی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ انسان کسی بھی وقت ریاکاری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور شیطان اس کو کسی بھی وقت بہکاوے کے اندر لا سکتا ہے۔ لہذا ہر وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ریاکاری کا خوف کھائے، اور جس قدر اعمال صالحہ کا اضافہ ہو اس کے زندگی میں، اور جس قدر نیک عمل کرے، اس کے خوف کے اندر اتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ اپنے
دل کی حفاظت کرے اور اپنے قلب میں کو رکاوٹ لگائے کہ اس میں ریاکاری داخل نہ ہو سکے، اور اگر ریاکاری داخل ہو جائے کسی شکل سے کسی صورت سے تو اس کو جتنا جلد ہو سکے اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، مجاہدہ کرے اس سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھے۔ ہم اپنے لیے، آپ تمام لوگوں کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم طہر قلوبنا من الریا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وطہر اعمالنا من الریا۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، اور اے اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل تیرے بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ یہ باب اب مکمل ہوا، اب اس کے مسائل کو پڑھیے کوئی آدمی۔ چلیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسائل نمبر 1، سورہ کہف کی آیت 110 کی تفسیر، جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے اچھے عمل ہونا اور شرک سے اجتناب ضروری ہے۔ بالکل، اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے طرح کا ایک انسان ہوں، یعنی میں ایک انسان ہوں، میں بندہ ہوں، میری عبادت نہیں کی جائے گی، اور یوحی الیہ میں عام بندوں کی طرح سے نہیں ہوں بلکہ میرے جانب اللہ کی وحی آتی ہے، لہذا میری تکذیب بھی نہیں کی جائے گی، میں رسول ہوں، میری تکذیب نہیں کی جائے گی، مجھ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور میں بندہ ہوں، میری عبادت نہیں کی جا سکتی۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میرا معبود اور تمہارا معبود، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود کون ہے؟ ایک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں جس کو لوگ بنا کر کے پوچھتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ توحید ہے اور لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو شامل ہے۔ کہا انما الہکم الہ واحد، کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو تم میں کا اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ملاقات کی امید تو ہر آدمی رکھتا ہے، ہاں جی بتائیے، تو ملاقات کی امید تو ہر کوئی رکھتا ہے، اور اگر کوئی نہ بھی رکھے اور یہ کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات نہ ہو تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ پھر کیوں کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو تم میں کا کوئی آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو؟ خاص ملاقات، بولیے۔ وہ خاص ملاقات ہوئی جو صرف نیک لوگوں سے ملاقات۔ اور فمن کان یرجو لقاء ربہ میں کون سی ملاقات مراد ہے؟ موت کے بعد کی ملاقات۔ تو کیا زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے کیا؟ ساری ملاقات موت کے بعد ہی ہوگی۔ قیامت کا دن، آخرت کا ہاں بھائی، اللہ آخرت ہی میں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کا سے۔ دیدار آخرت میں جو ہوگا، جنت میں دیدار۔ اس کی تفسیر کیا اس تھا کا میں، نیک عمل کو ملنے کے واسطے وہ ملاقات کرنے کے لیے، نیک عمل کا ثواب ملنے کے واسطے، جی جی یہ کہیے، یعنی اللہ رب العالمین سے ملاقات اس حال میں وہ کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یہ ہم نے کہا تھا۔ آپ لوگ پرانا درس کبھی الٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی ملاقات، اور یہ بھی کہا تھا یہاں پہ کہ اسی آیت سے استدلال کر کے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رؤیت ہوگی، لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، نہیں کہا تھا؟ جی
تو جب اتنی موٹی بات بھول جائیے گا تو اتنی باریک باتیں اور کیسے یاد رکھیے گا؟ درس کو سنیے، بار بار سنیے، نہیں سنیے گا تو نہیں یاد رہے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، ایسی ملاقات جو اللہ رب العالمین راضی ہو کر کے اس بندے سے ملاقات کرے اور اس کے عمل کا ثواب اس کو دے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم نے کہا تھا یہ اس آیت میں توحید کے یا کلمہ لا الہ الا اللہ کے دونوں ارکان کا ذکر ہے، اور وہ ارکان کا ایک خاص ٹرم بتایا تھا، کیا ہے وہ؟ تخلیہ اور تخلیہ و تحلیہ۔ کیا ہے جی؟ بولیے۔ تخلیہ اور تہلیہ، شرک کو اپنے سے دور کریں اور توحید پر چلیں۔ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی۔ اچھا، اگر وہ تخلیہ اور تحلیہ ہے تو تخلیہ اور تحلیہ کے معنی کی کوئی اور آیت بتلائیے تو قرآن سے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ماشاء کے اللہ۔ بارے میں تخلیہ اور تحلیہ کا تھا آپ نے، اور اس کے بارے میں اس بات اور نفی ہے۔ اس بات اور نفی، اس بات اور نفی ہی تو ہے اصل میں۔ اس بات کے معنی، نفی کے معنی تخلیہ، اور اس بات کے معنی تحلیہ، اور اسی کو ہم نے کہا تھا، اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان کیا، فمن یکفر بالطاغوت لا الہ، یہی ہے فمن یکفر بالطاغوت الا اللہ ویؤمن باللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ لا الہ الا اللہ، جو معنی لا الہ الا اللہ میں ہے وہی معنی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ میں ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ مضبوط کڑے سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ معبودان باطلہ کا انکار کرے، اور تمام معبودان باطلہ کے انکار کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے دل کے اندر ثابت کرے۔ یہی تو تھا، اس میں کہا تھا کہ اگر یہی اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں بھی اترتی تو توحید کے بیان کے لیے اکیلے یہ ایک آیت کافی تھی۔ اس آیت کو سب کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کے معانی اور مفہوم کو بتانا چاہیے۔ اس میں رسالت کا بھی تذکرہ ہے، اس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، توحید کے ارکان کا بھی تذکرہ ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر اس پہ درس دیا جائے تو ایک لمبی چوڑی دروس کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ اعمال صالحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہوگا، اور اس طرح اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی سرسری پڑھاویں گے۔ ہم اتنا محنت کر کے پڑھائیں گے، آپ لوگ پڑھ کے ویسی ایک کان سے سن کے دوسرے طرف سے نکال دیجیے گا تو کیا فائدہ؟ یاد کیجئے، کم سے کم وقت نکال کے ایک مرتبہ سن تو لیجئے۔ جو چیز ہے، جو آڈیو بھیجا جاتا ہے آپ لوگوں کے گروپ کے اندر، اس کو ایک مرتبہ وقت نکال کے سن لیجئے تاکہ ذہن میں بات رہے۔ پھر سوالات کیجئے۔ سوالات کا وقفہ ہم اسی لیے دیتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات چھوٹ گئی ہو، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، پرانے درس سے، نئے درس سے، تو وہ پوچھے۔ شوق دکھائیے، اور شوق نہیں، یہ علم واجب ہے جی، اتنا جانکاری تو کم سے کم واجب ہے توحید کے تعلق سے۔ اور ہم بہت تفصیل بھی نہیں کر رہے ہیں،
یہ بھی نہیں سوچیے گا, اس خوش فہمی میں نہیں رہیے گا کہ آپ ایک دم حق ادا کر دے رہے ہیں کتاب التوحید کا, بالکل نہیں. 10% بھی اس کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے آپ کے سامنے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کو 4 سال لگا تھا ہم لوگوں کو ختم کرنے میں. 4 سال میں مکمل پڑھے تھے کتاب. چلیں 2 عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جائے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے. جی, کوئی بھی نیک عمل اگر آدمی کر رہا ہے, عمل صالح, اور اس میں غیر اللہ کی رضامندی کا ذرہ برابر بھی دخل ہو جائے تو اس کا وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بولیے. مردود اور ضائع. مردود اور ضائع باطل ہو ہو جائے جائے گا. گا. ہاں جی, اب بتائیے عمل صالح مردود اور ضائع کب ہوگا؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ کیا مطلق ہر آدمی کا عمل مردود ہو جائے گا کیا؟ نہیں. خاص کر کی وجہ سے. پھر کیا ہے کنڈیشن اس کی بتائیے. نہیں بتائیے گا اب درس آگے نہیں بڑھے گا. اگر کوئی فرض عبادت مکمل عمل دکھانے کے لیے پڑھے تو وہ عمل باطل ہو جائے. ہاں, مکمل اصل عبادت میں بولیے, اس کی اصل عبادت. اخلاص. بولیے مفیظ, بولیے. اگر کوئی فرض عبادت اس کی اصل عبادت کو پورے دکھانے کے لیے پڑھے. عبادت فرض ہو یا نفل ہو, عبادت فرض ہو یا نفل ہو, اگر اس کے اصل عبادت میں, ہم نے کہا تھا اصل عبادت میں, اور یہ کہا تھا اصل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جڑ کو. اور جڑ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی ابتدا کو. درخت کی ابتدا اس کے جڑ سے ہوتی. نہیں سمجھایا تھا جی ایسے؟ جی سمجھایا تھا نہیں سمجھایا تھا؟ بولیے. جی جی. پھر اس کے جڑ کو کہتے ہیں. تو نماز کی ابتدا کیا ہوئی؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اب کوئی آدمی تکبیر تحریمہ سے ہی ریاکاری میں آ گیا, دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے نماز, تب اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل ہو ایک جائے گا. رکعت پڑھ لیا, 1 رکعت پڑھ لیا مثال کے طور پہ, اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں ریاکاری کر رہے ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, تو کیا کرے گا؟ وہ پھر سے دوہرائے توبہ گا. استغفار کر کے پھر سے دوبارہ سے اس کو عمل کو دہرائے گا. شروع کرے گا, ابتدا کرے گا پھر سے نماز کی, توبہ اور استغفار کر کے اس عمل پہ. یہ کس عمل میں ہے؟ اس عمل میں جس کو الگ الگ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی عمل الگ الگ کیا جائے, اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ کسی کے پاس 2000 روپے کا نوٹ ہے, 100 کا نوٹ کروا لیا کھلا, ایک فقیر کو دیا, دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, چوتھے کو دیا, 5ویں کو دینے گیا, ریاکاری داخل ہو گئی, 6ٹھے کو ریاکاری, 7ویں کو ریاکاری میں دیا, پھر 8ویں 9ویں کو پھر صحیح نیت سے دیا, تو اس کا وہ جو 300 روپیہ جو دیا ہے وہ 500 روپیہ سے لے کر کے 300 روپیہ تک وہ ضائع ہو گیا, باقی اس کا قابل قبول ہوا. نہیں سب بتایا تھا؟ کہا نہیں تھا عمل کی 2 قسم ہے, ایک کو الگ الگ کر سکتے ہیں, ایک کو الگ نہیں کر سکتے ہیں. جس کو الگ کریں گے اس کا الگ حکم ہوگا, جس کو الگ نہیں کریں گے اس کا الگ حکم ہوگا. چلیے مفیظ مسئلہ پڑھیے اسی کو پھر سے. 2 عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جائے تو وہ مردود اور ضائع ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے جی. اس کا عمل صالح کیا ہو جائے گا؟ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا, اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا. اور قسم اللہ کی یہ بہت بڑی مصیبت ہے. کیسے بہت بڑی مصیبت ہے؟ کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اس کے مال ضائع ہو جائیں, اس کے اہل و عیال ضائع ہو جائیں, سب کچھ ضائع ہو جائیں, اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. پھر سے اس کو حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر سے حاصل کر سکتا ہے اللہ کے توفیق سے. مال چلا گیا پھر سے کما سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور کسی چیز میں نقصان ہو گیا پھر سے کما سکتا ہے. اولاد کا انتقال ہو گیا, اللہ رب العالمین پھر سے اس کو اولاد دے سکتا ہے, صاحب اولاد بنا سکتا ہے. لیکن سوچئے آپ کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تمہارا عمل نہیں چلے گا, تو پھر سے کوئی عمل کر سکتا ہے؟ نہیں. نہیں.
پھر وہ کتنا بڑا خسارہ ہوگا، کتنا بڑا گھاٹا ہوگا، سوچئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی سلف میں سے کوئی تھے جو کسی دکان میں گئے سامان خریدنے کے لیے، تو سامان لے کر کے انہوں نے پیسہ دیا، دکاندار نے جب پیسہ دیکھا تو کہا کہ آپ کا یہ سکہ تو کھوٹا ہے، نہیں چلے گا۔ سکہ جب اس نے واپس کیا تو وہیں بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ وہ دکاندار کو افسوس ہوا کہ ہم کہے آپ کو ایسا کہے، آپ لے جائیے سامان، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا ہم اس لیے بے ہوش نہیں ہوئے ہیں، ارے سکہ یہاں کھوٹا ہو گیا، ہم دوسرا لا کے دے دیں گے آپ کو۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیا کہ تمہارا عمل کھوٹا ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے عمل؟ کیسے پھر عمل کریں گے؟ پھر تو زندگی نہیں ملے گی عمل کرنے کے لیے۔ تو ریاکاری کے باب میں کتنا محتاط انسان کو رہا، اور کتنی بڑی مصیبت ہے یہ ریاکاری کا ہونا، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں۔ اور جب ایک مومن اس بات کو جان لے، اس خطرناکی کو سمجھ لے، اور اس بڑی مصیبت کو جان جائے کہ اس کا سبب کیا ہے، ریاکاری ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ تمہارا عمل کھوٹا ہے، تمہارا سکہ نہیں چلے گا، ریجیکٹ ہو گیا تمہارا، تو دنیا کے اندر بندہ جب اس بات کو سمجھ جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے کیا کرے، پاک کرے، اور اس سلسلے میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے پوری کی پوری کوشش اپنے دل کے اصلاح میں صرف کر دے، تاکہ ریاکاری سے اس کا دل پاک ہو جائے۔ اب غور کیجئے، آج کل کے زمانے میں انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے، صبح و شام، دنوں رات، کبھی کبھی روزہ رکھ کر کے کام کرتا ہے، دھوپ میں رہتا ہے، اور اتنا محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس کا کیا ہے؟ اور کبھی کبھی انسان اپنے مال کے بارے میں کہتا ہے کہ اتنا محنت سے ہم کمائے ہیں مال، ہم اپنے مال کو چھوڑ دیں گے، ضائع ہو جانے دے دیں گے، برباد ہو جانے دے دیں گے؟ کوئی سامان اگر سوکھنے دیا ہے، اگر پتھر گرنے لگے آسمان سے تو دوڑ کے جائے گا چھاتا لگا کے اس سامان کو اٹھا کر کے لے آئے گا؟ نہیں، بہت محنت سے کیے ہیں ہم سامان، بہت محنت سے کمائے ہیں، عمل بھی بہت محنت سے کمایا ہے، اس کو ضائع ہونے نہ دے، اس کو برباد ہونے نہ دے۔ ریاکاری کر کے، دوسرے کو دکھاوا کر کے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ تعریف کر کے کیا دے دے گا؟ تعریف سے کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہے۔ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس کو ہم نیک عمل سے نہیں روک سکے، نماز یہ پڑھ ہی رہا ہے، زکوٰۃ دے ہی رہا ہے، حج یہ کر ہی رہا ہے، اس کے دل میں چلے جاؤ، وہاں اس کے جڑ سے اس کو نقصان پہنچا دو، وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہاں داخل ہونا اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، خون کے دوڑنے کی طرح سے ہم لوگوں کے جسم کے اندر دوڑتا ہے شیطان، بہکا دیتا ہے، عمل کو ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ بہت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ریاکاری سے دور رہے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین اعمال کو ریجیکٹ کر دے گا تو انسان بہت بے یار و مددگار ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم سب کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی توفیق نہ ہو تو کوئی بھی آدمی ہم میں کا نہیں بچ سکتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ چلیے مسئلہ نمبر 3، کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے جائے ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنی ہے۔ اللہ اکبر، کمال غنا ہے جی اللہ رب العالمین کو، بے نیازی کی انتہا ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے کے عمل کو یہ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر دے رہا ہے، چاہے وہ شریک کیا جانے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا رسول ہو یا ولی ہو، سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ کیوں رد کر دیتا ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ لِکَمَالِ غِنَاهُ،
سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عمل سے بے نیاز ہے، اور وہ تمام پارٹنروں میں سے، پارٹنرشپ سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے سبحانہ و تعالی۔ دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر چلو تھوڑا بہت خراب بھی ہے تو چلو چل جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے، ارے کونا میں نہ خراب ہے، کپڑا خریدتے ہیں یہ خریدتے ہیں، ارے کونا میں خراب ہے نا، فلاں جگہ خراب ہے نا، ارے یہ داغ لگا ہوا نا، دھو دیں گے تو صاف ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ نہیں، ہم کو محتاجی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کو کمال غنا ہے، کوئی محتاجی اس کے پاس نہیں ہے، محتاجی چھو کر نہ گزری ہے اس کو، اور اس کو ہمارے اور آپ کے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بھی شریک کرے گا، کسی کو بھی کرے، ہم اس کے عمل کو چھوڑ دیں گے، اس کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ ایسے بھی ضرورت نہیں تھی، اب شرک کر دیا تو اور ضرورت نہیں۔ چلے 4 اس کے عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی سے پارٹنرشپ کرتا ہے جی، جھگڑا ہو جاتا ہے تو آسانی سے چھوڑتا ہے؟ نہیں، کتنا پچیتی بٹھانا پڑتا ہے، کوٹ کچہری تک لوگ دوڑتے ہیں، الزام لگایا ہے لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ہم سے اتنا کھا گیا، فلانا ہم سے اتنا کھا گیا، یہ کیا وہ یہ کیا۔ اللہ رب العالمین کی غنا دیکھیے، کمال غنا دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے تو وہ اپنے شریک کیے ہوئے سے لڑائی نہیں کرتا، بلکہ جہاں دیکھتا ہے کہ اس نے شریک کیا وہ عمل کو ترک کر دیتا ہے اور معاملہ ختم۔ سمجھ گئے؟ پڑھیے اس کو، چوتھا نمبر کو ایک مرتبہ پھر سے۔ اس عمل کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والے تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ افضل والا ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ان شرکاء کی، اور اگر افضل اور اعلیٰ اس حیثیت سے بھی ہے کہ دوسرا کوئی شریک ہوتا تو جھگڑا کرتا، اس سے لڑائی کرتا، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے سائٹ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ چلیے 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجیے، پانچواں چھٹا مسئلہ کل پھر پڑھیں گے، کل سے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ اگر کوئی سامنے تعریف کرے تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں سننا چاہیے تھا تعریف۔ جی، جو آدمی کسی کے منہ پر تعریف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس نے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ کل سے درس کو سن کر کے آئیے، ایک مرتبہ کتاب پڑھ کر کے آئیے، ویسے پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ جو 2 قسم بتائے تھے، تسمیع اور کیا تھا؟ ریا اور تسمیع، ایک کا تعلق دیکھنے سے ہے جو ریا سے ہے، رآ یرا مانے دیکھنا، اور تسمیع اس کا تعلق کان سے ہے، سننا۔ عمل، ایک تو عمل کو دکھا رہے ہیں، سب لوگ جمع وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ ریا۔ گھر میں نماز پڑھے ہیں، رات کو کوئی نہیں دیکھا ہے، تہجد پڑھے ہیں، صبح اٹھ کر کے گئے دوستوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر کے چائے پینے کے لیے نکلے، کہہ رہے ہیں کہ یار ان راتوں میں تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہے نا، اب دیکھو نا رات میں ہم پڑھے ہیں، ابھی میرا آنکھ لگ جا رہا، میری آنکھ لگ جا رہی ہے۔ اور یہ کہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے دیکھو کتنا متقی ہے بیچارہ، تہجد پڑھتا ہے۔ تو اس کا تعلق انہوں نے دیکھا کیا؟ نہیں، تو کیا کیا؟ سنا۔
آپ نے سنایا، وہاں دکھا رہے تھے، یہاں سنا رہے ہیں، یہی فرق ہے. اس سنانے کو کہیں گے تسمیع، اس کو کہیں گے ریاکاری. اور جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اور اگر کوئی کہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو تو یہ آڈیو سن لیجئے، اس میں ہے وضاحت. کیا ہے جی؟ کوئی جواب دے اس سوال کا. ریاکاری نہیں ہوگا سر. یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا. ویسا بولنے سے نہیں ہوگا، پورا بتائیے. اگر وہ رہبر ہو یا کوئی بڑا ہو جس سے استاد ہو تب جا کے بولیں. اگر اپنے اس عمل کے اظہار سے، ایسا جواب دیجئے، اگر وہ اپنے اس عمل کے اظہار سے خیر کی امید رکھتا ہو، ریاکاری مطلوب نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کو خیر کے اوپر ابھارنا مطلوب ہو، تو ایسا کر سکتا ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بتا کر کے مثال دیا تھا. بتائیے، کوئی واقعہ یاد ہے کسی کو؟ جی شیخ، میں نے ایک سفر میں گئے ہوئے ہیں اور کسی نے اگر رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہے اور وہ اگر وہ سنا کر کے، اگر وہ قرات کو اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی سن کے پڑھے، یا پھر صبح وہ بتائے کہ میں پڑھا ہوں تاکہ اس کو سن کے کوئی عمل کرے. نہیں، یہ تو مثال دیا تھا نا. میں نے ایک جی شیخ. شخص کا واقعہ بتایا تھا. ہاں، یہ جواب آیا. دیکھیے، شیخ ابن باز کا، شیخ ابن باز کے ساتھ ایک تاجر کا واقعہ تھا. ایک تاجر شیخ ابن باز کے انتقال کے بعد کہتا ہے کہ جب بھی کبھی شیخ ابن باز نے مجھ سے مال طلب کیا تو میں مال لے جا کر کے دیا. جہاں بھی جتنا روپیہ مانگے ہم لے جا کر کے ان کو دیتے تھے، اور جب دیتے تھے تب اللہ تعالیٰ 4 گنا ہم کو لوٹاتا تھا. یہ نہیں بیان کیا تھا؟ پڑھنا ہے، علم کو غنیمت سمجھیے، اس کو یاد کیجئے، حفظ کیجئے. سن کے کبھی کسی کے پاس وقت ہے تو اس کے پوائنٹس کو نوٹ کرے، ایک کاپی بنا لیجئے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے. کبھی بال بچوں کو پڑھائیے گا، سکھائیے گا، کام آئے گا. کہاں ملے گا پھر ایسا فرصت؟ ملے گا کسی کو اس طرح سے سیکھنے کا؟ ایسی محفل، ایسی مجلس ملے گی؟ جب وقت ہے، غنیمت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ایسا پڑھا، دوسرا پڑھانے والا آئے گا لیکن آپ کو بیٹھنے کی فرصت نہ ملے تو کیا نا. اب ہم ہی لوگ میں دیکھیے نا، کلاس 2 دن کے لیے بند کرتے ہیں، 1 مہینہ بند ہو جاتا ہے. ایسا مصروف ہو جاتے ہیں. پھر ابھی مصروفیت ہو جائے گی، 15 دن پھر بند رہے گا. سمر اسلامک کیمپ میں ہم رہیں گے. تو جو موقع غنیمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کی قدر کیجئے. علم اصل میں علم کب ہے؟ جب وہ انسان کے سینے میں محفوظ ہو. ورنہ کتاب میں تو سب علم ہے جی، وہ کمال تھوڑی ہے. سینے میں محفوظ ہو، اسی کو علم کہتے ہیں. جب ضرورت پڑا نکال کے حاضر کر دیا، اس کو علم کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ ذرا سا محنت کیجئے گا. آدھا گھنٹہ یہاں لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ اور ایکسٹرا لگا دیجئے. 24 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ لگا دیجئے. دیکھیے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ